حامدا ومصلیا اما بعد۔ اللہ رب العالمین کا بے حد کرم ہوا، احسان ہوا کہ اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک کے روزوں کو ہم پر مکمل فرمایا اور بخیریت و عافیت ہمیں شوال کا مہینہ عطا کیا۔ یہ شوال کا مہینہ جس کو عید کا مہینہ کہا جاتا ہے، اس میں روزے رکھنے کی فضیلت اور ترغیب حدیث پاک میں کثرت سے وارد ہوئی ہے۔ یہ وہ فضیلتیں ہیں اور اس کے وہ انعامات ہیں کہ ہر وہ شخص جس نے رمضان کے مہینے میں روزہ رکھا اور ہر وہ مومن بندہ جو ثواب کا لالچی ہے اور اجر کا لالچی ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ کس طریقے سے ہم کو زیادہ سے زیادہ اجر مل جائے اور زیادہ سے زیادہ ہم اجر کے مستحق بن جائیں، تو وہ شخص اس فضیلت کو پانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ اور وہ فضیلت کیا ہے کہ جیسا کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، من صام رمضان وستا من شوال فکأنما صام السنة كلها او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اس کا مطلب یہ کہ جو بھی شخص رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال کے مہینے کے 6 روزے رکھ لے تو وہ ایسا ہے جیسے کہ اس نے پورے سال کے روزے رکھ لیے ہوں۔ یعنی رمضان کے 29-30 روزے رکھے اور 6 روزے اس مہینے کے رکھ لے تو اس کا ثواب ایسا ہو جائے گا کہ جس طریقے سے ایک وہ شخص جس نے پورے سال کے روزے رکھے تو ان دونوں کا ثواب برابر ہے۔ اسی طریقے سے دوسری حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ جو شخص رمضان کے روزے رکھنے کے بعد اس شوال کے مہینے کے 6 روزے رکھ لے تو وہ ایسا ہے کہ جیسے اس نے پورے زمانے کے روزے رکھے، پوری زندگی بھر روزے رکھے۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 29-30 روزے رمضان میں ہوتے ہیں اور 6 روزے شوال میں رکھ لے گا تو تقریباً 35 سے 36 روزے بنتے ہیں۔ سال بھر کے روزوں کے برابر کیسے مل سکتا ہے؟ تو اس کو سمجھنے کے لیے قرآن پاک کی ایک آیت کو دیکھنا پڑے گا کہ جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها، کہ جو بھی شخص، کوئی بھی مومن مرد ہو یا عورت، وہ اگر ایک نیکی کر کے لائے گا، ایک نیکی کرے گا تو اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے، اپنے فضل سے اس نیکی کا ثواب بڑھا کر کے 10 گنا کر دیں گے۔ یعنی اگر کوئی شخص اللہ کے راستے میں خیر کی نیت کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے 1 روپیہ بھی خرچ کرتا ہے تو اس کا ثواب اللہ تعالیٰ بڑھا کر کے 10 روپے بنا دیتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ان روزوں کا ثواب سال بھر کے روزوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ اگر ہم 30 روزے رکھتے ہیں رمضان کے مہینے میں تو ہم ان 30 کو ہم 10 سے ضرب دیں گے، ملٹیپلائی کریں گے تو اس کا جو نتیجہ نکلے گا وہ 300 نکلے گا۔ یعنی 300 روزوں کا ثواب ہم کو 1 مہینے میں مل جائے گا۔ اور چاند کے حساب سے جو سال ہوتا ہے وہ 360 دن کا 1 سال ہوتا ہے، اور سورج کے حساب سے دیکھا جائے تو 365 دن کا سال ہوتا ہے۔ تو 300 دن کا ثواب تو ہم کو رمضان کے روزے رکھنے کی وجہ سے مل گیا۔ اب بچے 60 دن، تو وہی فرمایا گیا کہ 6 روزے شوال کے مہینے میں بھی رکھ لیے جائیں تو 6 کو جب ہم ضرب دیں گے، ملٹیپلائی کریں گے 10 سے تو وہ 60 ہو جائیں گے، یعنی 2 مہینے کے ہو جائیں گے۔ تو 10 مہینے وہ اور 2 مہینے کے یہ، تو 12 مہینے پورے بنتے ہیں۔ اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی شخص رمضان کے روزے رکھے اس کے بعد 6 روزے مزید رکھے شوال کے مہینے میں تو وہ ایسا ہے کہ جس طریقے سے کوئی شخص پورے سال روزے رکھے یا پوری زندگی روزے رکھے۔ اس میں چند مسائل ہیں، وہ یہ ہیں کہ اگر کسی شخص پر رمضان کے فرض روزے قضا ہیں یا اس کی بیماری کی وجہ سے چھوٹ گئے یا سفر کی وجہ سے چھوڑنے پڑ گئے
تو اس کو چاہیے کہ احتیاطاً پہلے ان قضا روزوں کو رکھے، بعد میں یہ 6 نفلی روزے رکھے۔ دوسرا مسئلہ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو 6 روزے ہمیں رکھنے ہیں وہ عید کے دوسرے دن سے ہی رکھنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس پورے مہینے میں 29 شوال تک یا 30 شوال تک کے ہم کو 6 روزے اپنے مکمل کرنے ہیں، چاہے وہ ہم شروع کے 6 دنوں میں رکھ لیں یا آخر کے 6 دنوں میں رکھ لیں یا بیچ کے 6 دنوں میں رکھ لیں یا توڑ کے رکھ لیں، 2 روزے ہر ہفتے میں رکھ لیں، جس طریقے سے بھی آسان لگے، سہولت ہو، اس طریقے سے ہم ان روزوں کو رکھ سکتے ہیں۔ یہ ہے فضیلت ان رمضان کے بعد شوال کے روزوں کی۔ تو جس طریقے سے ایک بندہ رمضان کے روزے رکھنے کے بعد یہ 6 روزے رکھے گا اور اس کو سال بھر کا ثواب ملے گا، اور اگر یہی عمل وہ ہر سال دہراتا رہے گا تو گویا کہ وہ پوری زندگی کے روزے رکھنے کے برابر اس کا ثواب ہو جائے گا۔ اللہ کا ہم پر یہ بہت بڑا انعام ہے، احسان ہے، کرم ہے، شکر ہے کہ اس کے بدلے میں ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اللہ رب العالمین ہم کو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ذریعے سے بڑے بڑے انعامات دیتے ہیں، بڑے بڑے اجر و ثواب کا ہم کو مستحق بناتے ہیں۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان فضیلتوں کو سن کر کے، ہم ان اعمال کو سن کر کے، ہم ان احادیث شریفہ کو سن کر کے اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں، اور پوری کوشش کریں اس پر جمنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اور سب سے اہم بات اس پر جمنے کے ساتھ ساتھ دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں، تاکہ شاید ہمارے ذریعے سے کوئی اور ان روزوں کو رکھ لے یا اس عمل میں شریک ہو جائے جس کا ثواب ہم کو بھی ملے اور آگے عمل کرنے والوں کو بھی ملتا رہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم کو یہ 6 روزے اس مہینے میں مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم کو رمضان کے بعد بھی جس طریقے سے ہم نے رمضان میں عبادت کی، تلاوت کی، ذکر و اذکار میں ہم مشغول رہے، نمازوں کی پابندی ہوتی رہی، وقت پر ادا کی، اور تہجد میں بھی ہم لوگ اٹھے اور اللہ سے دعا کی اور روئے، گڑ گڑائے، کورونا کے لیے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اسی طریقے سے عمل میں ڈٹنے کی، جمنے کی اور لگے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے اور کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔